کیا ہوتا ہے ہماری فوج میں وہ جو کمانڈو ہیں اسپیشل کمانڈو، ان کو کچھ کہتے ہیں ایس ایس جی کمانڈو. ایس ایس جی کمانڈو، صحیح مفتی صاحب نے کہا یہ ایس ایس جی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا سلسلہ تب تک رہا جب تک قرآن مجید میں آیا واللہ یعصمک من الناس. تب حضور علیہ السلام نے یہ ذاتی محافظین رکھنے والا چھوڑ دیا سلسلہ. لیکن اس سے پہلے یہ حضور علیہ السلام نے ان کو اتنی ڈیوٹیز دیں حضرت عباد بن بشر کو کہ ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صدقات مزینہ پر، اس کے بعد بنی سلیم یعنی صدقات اکٹھے کرنے والے لوگ حضور علیہ السلام کے اعتماد والے لوگ تھے. ٹیکس کلیکٹر. جی ہاں. اور پھر وہ دوسرے طرف وہ بھی تھے. ہم اس کو ٹیکس کا لفظ تو اس لیے نہیں بولتے کہ ہمارے یہاں ٹیکس کے میننگ کچھ اور ہی بن گئے. جی ہاں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صدقات کے لیے ان کو جب مقرر کیا تو لوگ بھی ان پر اعتماد کرتے تھے، اور لوگوں کے اعتماد کا حال یہ تھا. ایک صحابی تھے عباد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا وہ کہتے تھے کہ واللہ ما سمانی ابی الا عبادن الا بہی. عباد نام کے اور بھی صحابہ تھے. وہ کہتے تھے اللہ کی قسم میرے والد نے جو میرا نام رکھا ہے نا عباد، وہ ان کی وجہ سے رکھا ہے عباد. اچھا. یعنی لوگ اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام پر رکھتے تھے. اور احد المتہجدین، یہ ان کی بہت ہی خوبی ہے. تہجد گزار تھے، رات کو تلاوت کرتے. حضور علیہ السلام نے ان کی آواز پہچان لی. حضرت عائشہ سے فرمایا عباد ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اللہم اغفر لعباد. پڑھو نا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی رات ایسے ہی گزرتی تھی. غازی صاحب حضور علیہ السلام کو انصار سے محبت تھی، اور یہ انصار میں پھر چوٹی کے 3 بندے. آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، میں نے اس حدیث پاک کو ایک دوسری انداز میں یوں پڑھا کہ آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد افضل ترین یہ 3 لوگ ہیں جن میں عباد بن بشر کا نام آتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت، انصار کے ساتھ اتنی محبت تھی. قرآن پاک نے انصار کی تعریف کی، اور یہ جب انصار کے سرداروں میں ہیں، سب سے اوپر ہیں، تو یہ ان کی خوبی قرآن بیان کر رہا ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قرآن کہتا ہے یہ انصار جن کے یہ سردار تھے، ان کی خوبی کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے الدار مدینہ کو اپنا گھر بنایا، اور پھر ایمان کے اندر پختہ ہو گئے من قبلہم، ان مہاجرین کے آنے سے بھی پہلے. سبحان. اور پھر ان کا حال کیا تھا؟ لا یجدون یحبون من ہاجر الیہم. جن لوگوں نے ان کی طرف ہجرت کی، لوگ مہاجرین سے تنگ پڑتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ان سے محبت کرتے تھے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. اور جو کچھ ان کو دے دیا جائے یہ اپنے دلوں میں اس سے ذرا تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اگر اپنے آپ کو شدید ضرورت بھی ہوتی تو پھر بھی اپنی جانوں پر ایثار کر کے مہاجرین کے لیے قربانی دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب ان مہاجرین میں سے صرف بنو عبد الاشہل میں بھی یہ جو وقش تھے نا ان کے دادا، ان کی اولاد کا تھوڑا سا ذکر سن لیں. وقش ان کے دادا ہیں. اب ان کے ایک بیٹے سلامہ تھے، ایک ان کے بیٹے یہ بشر تھے. بشر تو ان کے والد گرامی ہوئے، سلامہ ان کے چچا ہوئے. غازی صاحب قبلہ اندازہ کریں، سلامہ بن وقش یہ بدری صحابی اور بیعت عقبہ اولیٰ میں مسلمان ہونے والے. اس کے بعد انہی کے بھائی سلکان بن سلامہ بن وقش یہ بھی بدری اور عقبہ اولیٰ میں یعنی حضور علیہ السلام جب ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، جو لوگ مکہ جا کے مسلمان ہو کے آگے یہ وہ بنو عبدالاشہل سے. سبحان اللہ. اس کے بعد ان کے چچا کے بیٹے تھے سلمہ بن ثابت بن وقش، یہ بدری تھے اور احد میں شہید ہو گئے. پھر ان کے ایک بھائی تھے، بڑی مزے کی بات ہے غازی صاحب، عمرو بن ثابت جن کو اسیرم کہتے ہیں، ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور جنت میں چلے گئے. یہ وہ تھے جو احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ساتھ گئے تھے ویسے ہی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ حضور سے تلوار لے کر نکلے، کفار کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، ادھر ہی شہید ہو گئے. ایک نماز نہیں پڑھی، صرف کلمہ پڑھا تھا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی، سجدہ ہی نہیں کیا، سیدھے جنت میں. یعنی وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں وَلَمْ يَسْجُدْ لِلَّهِ تَعَالَى سَجْدَةً قَطُّ. ایک بھی سجدہ نہیں کیا. اور حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا وہ اسے دیکھ لے. سبحان اللہ. ان چہرہ رسول کی زیارت کتنی بڑی فضیلت ہے. ایمان کی آنکھ سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ایک لمحہ جو ہے زندگیوں کا حاصل.
سبحان اللہ۔ اور حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنت کی بشارت دے دی، وہ ایسے ہی ایسے احد کے میدان میں ایک اور صحابی جوش شہادت میں کوئی اشعار پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو باہر آ کے پوچھا یہ شہادت کے شوق میں کون اشعار پڑھ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ، فرمایا یہ جنتی ہے، شہید ہوگا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنت تھی، جنت کی کنجیاں تھیں، میرے مصطفیٰ مالک و مختار جس کو چاہیں جی، جس کو جب چاہیں جو چاہیں عطا عطا فرما کر دیں۔ دیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ الموتی وانا القاسم کے الفاظ ہیں۔ وہ نا جی انا اعطیناک الکوثر، خدا نے تو کثرتیں دے دیں،